وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلسل کئی نشستوں سے قربانی کے حوالے سے اس کے فضائل اور مسائل کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ انشاءاللہ اس کا دورانیہ مختصر ہی ہوگا، جیسے کہ درس کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ساری باتوں کو گفتگو کا حصہ بنا لیں۔ سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جسے امام دارمی نے، امام ابو داؤد نے، احمد نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجئین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقرہ عید کے دن دو خصی چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح فرمائے، اور پھر آگے ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمائے فلما وجہہما قال، جب آپ نے ان دونوں مینڈھوں کو قبلہ رخ کر لیا تو آپ نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولاک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ یہ پورا طریقہ ہے جو قربانی کا طریقہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ طریقہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے اللہم ھذا انی وعمن لم یضحی من امتی او کما قال۔ اب اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ جن باتوں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا، باقی وہ دعائیں ہیں جو قربانی میں دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی دمبے ذبح کیے، جس سے سب سے پہلی بات یہ ظاہر ہوئی کہ خصی جانور کی قربانی بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر خصی جانور کی قربانی میں کوئی عیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی ذبح نہ فرماتے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، یہ گردشوں میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی بقرہ عید کا سیزن آ جائے نا تو یہ بات وائرل ہو جاتی ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک غلط فہمی ہے۔ انسان کا خصی ہونا یہ عیب ہے، جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ جانور کا خصی ہونا اس کی خوبی میں اضافہ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ عیب نہیں ہے، اور جب عیب نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قربانی کی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح دیگر اور قربانی کرنے والے جانوروں کی قربانی جائز ہے، صحیح ہے، ویسے ہی خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جانور کی قربانی جائز ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ جن جانوروں کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور قرآن مجید کے روح سے قربانی کے جانور کے لیے گھریلو اور پالتو جانور ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں قربانی کے جو جانور ہیں نا وہ خاص ہیں۔ گائے، ان میں بیل، بھینسیں سب آ گئیں، اونٹ بڑے جانوروں میں یہ ہیں، بکرے، بکریاں، دمبیاں، بھیڑ، بکریاں، یہ سب اس میں آ گئیں۔ تو یہ چند جانور ہیں جو قربانی کے لیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو حلال جانور ہیں وہ بھی قربانی کریں تو قربانی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ
جیسے کہ جنگلی بیل ہیں، جنگلی گائے ہیں، ان کی اگر قربانی کرے تو قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ حلال جانور ہیں۔ اسی طرح بارہ سنگا ہے، اسی طرح ہرن ہے، یہ حلال جانور ہے نا، کھائے بھی جاتے ہیں، لوگ بہت لذیذ سمجھتے ہیں، اسے کھاتے بھی ہیں، کھانے کا جانور ہے۔ لیکن اگر کوئی بارہ سنگا کی قربانی کرے یا کوئی ہرن کی قربانی کرے تو ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حلال تو ہیں لیکن پالتو نہیں ہیں، یہ جنگلی جانور ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی قربانی کرتے اور بڑے شوق سے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی معمولات میں غفلت کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور کون سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو جانوروں کی قربانی کے لحاظ سے نا شریعت نے اس کی گنتی کر کے بتا دیا ہے کہ یہ جانور ہیں، انہی جانوروں کی قربانی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر حلال جانور کی قربانی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان جانوروں کو نکال دیا گیا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے، آخری بات تو نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے کی قربانی فرمائی، دو مینڈھوں کی قربانی فرمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فرمائی یا مکے میں فرمائی؟ ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ آپ مکے میں رہے اور کچھ عرصہ آپ مدینے میں رہے، تو دو ہی صورت ہو سکتی ہے نا، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی جس کا ذکر جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں، یا تو رسول اللہ نے مکے میں قربانی فرمائی ہوگی یا مدینے میں فرمائی ہوگی۔ مکے میں اگر یہ قربانی فرمائی، یعنی جو واقعہ جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں، اگر یہ واقعہ مکے کا ہے تو پھر یہ ہجرت سے پہلے کا ہے یا ہجرت کے بعد کا ہے؟ اگر اسے مکے کا اور ہجرت سے پہلے کا کہیں تو ہجرت سے پہلے کا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے قربانی کی فرضیت تھی ہی نہیں، قربانی کی فرضیت نہیں تھی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ تو نہیں ہے۔ اب ہجرت کے بعد کا اگر واقعہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اسی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس واقعے کو آپ مکی واقعہ کہیں تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، ایک ہی حج آپ نے زندگی میں فرمایا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں نا، ایک ہی حج فرمایا ہے، تو یا تو پھر یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہوگا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ صریح روایت موجود ہے، واضح روایت موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح نہیں فرمائے تھے بلکہ 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، جس کو کثیر صحابہ کرام نے روایت کی۔ ظاہر ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے نا، تو کثیر صحابہ کرام نے روایت کی ہے۔ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں کئی طرق سے اس حدیث کو روایت کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، ابن عمر ہیں، ابن مسعود ہیں، حکیم بن حزام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اونٹوں کو ذبح فرما رہے تھے تو ہم دیکھتے کہ ہر اونٹ اپنا گلا پہلے آگے کرتا، گویا وہ زبان حال سے کہتا کہ کاش کہ آج سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ سے مجھے قربانی کا شرف مل جائے، مجھے قربان ہونے کا شرف مل جائے۔ تو یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، اور وہ 2 مینڈھے ذبح نہیں کیے، رسول اللہ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور پھر یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ اسے روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ ہیں، اگر یہ مکی واقعہ ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ جابر بن عبداللہ مدینے میں مسلمان ہوئے، آپ انصاری ہیں، تو بات یہ ہوگی کہ یہ واقعہ مدینے کا ہی ہے، اور جب مدینے کی بات ہے اور مدینے کا واقعہ ہے تو پھر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قربانی حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات چلتی ہے، جیسے ہی حج کا موسم آئے، جیسے ہی قربانی کا سیزن آئے نا، تو بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی شوق سے کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے اور قربانیوں سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں قوتیں کام کر رہی ہوتی ہے نا ہر کام میں،
رحمانی قوت بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، شیطانی قوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو شیطانی قوتیں قربانی جیسے اہم فریضہ کو روکنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب قربانی تو حاجیوں کے لیے ہے، غیر حاجیوں کے لیے تو نہیں ہے، لہذا حاجیوں کو چاہیے وہ قربانی کریں۔ ہر سال اتنی خطیر رقم برباد کر دی جاتی ہے قربانی کے نام پر، حالانکہ اس پہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی تو حاجیوں کے لیے ہے، غیر حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر قربانی ان کے نقطۂ نظر کے مطابق حاجیوں کے لیے ہے تو پھر رسول اللہ نے مدینے میں قربانی کیوں کی؟ یہ واقعہ تو مدینے کا ہے نا، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قربانی حاجیوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے، اور دوسری دلیل جس کو حضرت امام ترمذی نے نقل کیا، یہ تو اس سے بھی واضح ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال تک مسلسل قربانی کرتے رہے، حالانکہ آپ نے حج کیا ہے ایک بار، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ حاجیوں کے لیے جو جانور ہوتا ہے نا، وہ قربانی کا جانور نہیں ہوتا ہے، اس کا تو نام ہی الگ ہے، اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے قربانی اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ حاجی مسافر ہوتا ہے، مسافر پر قربانی ہے ہی نہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کہیں حاجیوں پر قربانی ہوتی نہیں ہے، تو لوگوں نے قربانی روکنے کے لیے لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا کہ قربانی کا فریضہ تو حجاج کے لیے، حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، غیر حاجی اگر قربانی کریں تو کوئی ثواب نہیں۔ تو ان کے جواب کے لیے ہم نے یہ چند باتیں گوشے گزار کر دیں کہ اگر قربانی فقط حاجیوں کے لیے ہو تو یہ جو رسول اللہ نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے، مدینے کا واقعہ کیسے ہو جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری روایت جو جامع ترمذی کی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ مدینہ طیبہ میں 10 سال تک رہے، مسلسل قربانی کرتے رہے۔ اس سے تو بالکل ہی شک دور ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہر شخص کے لیے قربانی ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی قربانی ہے، اور حاجیوں کے لیے جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی کا جانور نہیں، وہ تو ہدی کا جانور کہلاتا ہے، وہ حج کے شکرانے کے لیے ہے، وہ قربانی کے لیے نہیں، وہ حج کے شکرانے کے لیے۔ مینا میں جو جانور ذبح کرتے ہیں نا، وہ حج کے شکرانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، وہ قربانی کے لیے نہیں، اسی وجہ سے اس کا نام بھی الگ ہوتا ہے، اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں، یا دم قران کہتے ہیں، دم تمتع کہتے ہیں، دم جنایات کہتے ہیں، یہ تمام حاجیوں کی قربانیوں کے نام ہیں، لیکن اس میں قربانی کا جانور کہیں بھی آپ اس نام سے نہیں آئے گا۔ تو 2 بات سمجھ میں آ گئیں۔ تیسری اور آخری بات ہے کہ جس طرح قربانی کے کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے اہم کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، وہ ہم کرتے ہیں۔ قربانی کا پورا جانور ہمارے لیے کھانے کے لیے ہے، سوائے اس کے جسم کے 7 اعضاء، 7 اجزاء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے 7 اجزاء کھانے سے منع فرمایا، اور یہ حرام ہے، جس کو روایت کرنے والے علامہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں نقل کیا، امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة 7۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال جانور کے 7 اجزاء کھانے کو حرام فرماتے تھے۔ نمبر 1 المرارہ، پتا۔ نمبر 2 والمثانہ، پیشاب کی تھیلی۔ نمبر 3 حیا، مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ۔ نمبر 4 ذکر، نر جانور کی پیشاب کی جگہ۔ نمبر 5 انثیین، نر جانور کے خصیے کپورے۔ نمبر 6 غدہ، غدود۔ نمبر 7 دمہ۔
یعنی بہتا ہوا خون. یہ 7 اجزاء ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں جو حلال جانور کے حرام اجزاء ہیں، جس کو کھانے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پتا، مرارہ جسے پتا کہتے ہیں، یہ کوئی نہیں کھاتا. مثانہ، پیشاب کی جگہ، پیشاب کی تھیلی، اسے بھی کوئی نہیں کھاتا. حیا، مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ، وہ بھی کوئی نہیں کھاتا. ذکر، نر جانور کی پیشاب کی جگہ، وہ بھی کوئی نہیں کھاتا. غدہ، غدود، یہ گلٹی ہوتی ہے جو جانور کے جسم کے مختلف حصوں میں ہو جاتی ہے. جیسے عام طور پر انسانوں کے جسم میں گلٹی ہو جاتی ہے، یہ گلٹی ہے، تو اسے بھی کھانے سے منع فرمایا. خون بھی کوئی نہیں کھاتا. ایک چیز ہے جسے خصیے کہتے ہیں، انثیین، خصیے، اسے کپورے بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کٹاکٹ بول کر یا ٹکاٹک بول کر لوگ بڑے شوق سے کھاتے کہ جناب اس میں بڑی لذت ہے، بڑی طاقت ہے، اس وجہ سے کھاتے. تو یاد رکھیے کہ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا، محدثین نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِمْ الْوَبَاءَ، فرمائے اس کو رسول اللہ نے منع اس وجہ سے فرمایا کہ اس میں بیماریاں ہیں، اس میں وبا ہے، یہ خبیث چیزیں ہیں. اگر یہ کپورے، یہ خصیے، اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی اجازت، آپ کبھی اس کو اس سے منع نہیں فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تعویلیں سب غلط ہیں. اگر اس میں کوئی ذائقہ ہوتا، کوئی اچھائی ہوتی تو رسول اللہ ہمیں منع نہیں فرماتے. لہذا اب دیکھیے نا کہ شیطان کیسے ہی ہمیں ورغلاتا ہے. پورا جانور ہے، منو کا جانور ہے جو کھانے کے لیے ہے، سب کچھ کھائیں، لیکن آپ نے کھانا یہی پاؤ 2 پاؤ کا کپورا کھانا ہے، اس کے علاوہ آپ کا دل ہی نہیں بھرتا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. لہذا جب آپ نے سن لیا تو خود بھی نہ کھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع فرمائیں. اسی طرح ایک اور چیز ہے جو اس کے تحت تو نہیں آتی، لیکن وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں گردے. گردے کھانے سے ناپسند فرمائی، یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے الجامع الکبیر میں، الجامع الصغیر میں حضرت ابن عباس سے ہی نقل فرمایا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ الکلیتین لمکانہما من البول او کما قال. فرمایا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے کھانے سے منع فرمایا اس لیے کہ یہ پیشاب کی جگہ ہے. آپ گردے کھانے کو ناپسند فرماتے تھے اس لیے کہ یہ پیشاب کی جگہ ہے. تو محدثین نے فرمایا یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے نہ کھانا بہتر ہوتا ہے. اگر کھائے تو جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پر پیشاب رکتا نہیں ہے، پیشاب کی گزرگاہ ہے. پیشاب رکنے کی جگہ نا مثانہ ہی ہے جو پیشاب کی تھیلی ہے. لہذا پیشاب کی تھیلی کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صراحت کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ گردے کے حوالے سے ناپسندیدہ ہے. نہ کھائے تو بہتر ہے، لیکن یہ کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو 7 باتیں بیان کی گئیں یہ حرام ہیں، اسے کھانے سے بچنا چاہیے. اسی طرح مزید اور بھی ہمارے ہاں نا کھانے پینے یا حلال چیزیں تو بہت ہیں نا کھانے پینے کے لیے. اسی طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کیکڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. گرمی کے سیزن میں کیکڑے کھاتے، اس کا سوپ بہت مہنگا بکتا ہے. تو کیوں جی؟ تو اس میں بڑی گرمی ہے، سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے اندر بڑی گرمائش ہے، اس وجہ سے کھاتے. بعض لوگ یہ تعویل کرتے کہ جناب کیکڑے کا سوپ ہمیں کھانے کے لیے کہا گیا، علاج کے طور پر کھاتے یا اس کا گوشت کھاتے ہیں. تو ہمارے ہاں علماء اس بات پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. احناف کے نزدیک سمندری جانوروں میں سے سوائے مچھلی کے سب حرام ہیں. اس میں گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نہیں ہے. جو مچھلی ہے وہ حلال ہے اور جو مچھلی نہیں ہے وہ حرام ہے. تو اتنی صاف اور واضح حکم ہو جانے کے باوجود، بیان ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی خراب کر رہا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ بندہ جو کچھ کھاتا ہے نا اس کا اثر اس کے مزاج میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں حرام کھاؤ گے تو
تمہارے جسم سے حرام کام آسان ہو جائیں گے. اگر مکروہ کھاؤ گے تمہارے جسم سے ناپسندیدہ کام ہو جائیں گے. اگر حلال کھاؤ گے تمہارے لیے حلال کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو شیخ ابن عربی کا قول بھی ہے اور تمام اطباء فرماتے ہیں کہ کھانے کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اگر بڑے کا گوشت کھا لیں ایک لمحے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے نا. ہر شخص جو بھی کچھ کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. دودھ پلانے والی ماں ہے، وہ اگر کانٹے والی مچھلی کھا لے تو بچے کے پیٹ میں کانٹے چبھتے ہیں نا. حالانکہ بچہ تو مچھلی نہیں کھاتا لیکن کانٹے تو چبھتے ہیں نا اس کے پیٹ میں. یہ تو طبیب بھی کہتے ہیں. تو پھر مختلف دوائیاں کھلاتے ہیں اسے. یہ کیسا اثر ہے؟ آپ اگر اس کو غور کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ بندہ جو بھی کچھ کھاتا ہے نا اس کا اثر اس کے جسم میں ہے، اس کے مزاج میں آتا ہے. تو اگر آپ حلال کھائیں گے تو حلال اثر ہوگا، اگر حرام کھائیں گے تو حرام اثر ہوگا. لہذا ان باتوں سے رکنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آخری بات کہ 9 محرم الحرام سے لے کر 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کے اثر تک، اسے کہتے ہیں ایام تشریق. ایام تشریق 9 ذوالحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کے اثر تک اسے ایام تشریق کہتے ہیں. اب ایام تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جلدی سے سماعت کر لیجئے. ہمارے ہاں تو گوشت رکھنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا. پہلے زمانے میں گوشت کی حفاظت کے لیے بہت دنوں تک استعمال کرنے کے لیے اسے سکھا لیا جاتا تھا. کسی رسی میں پرو کر دھوپ میں رکھ دیتے تھے. جب اس میں سے پوری نمی ختم ہو جائے اسے رکھ دیتے، وہ گوشت سالوں تک چلتا رہتا تھا. تو یہ ہر چیز کے لیے ہے. کوئی بھی چیز آپ اسے اگر فریز کرنا چاہیں، محفوظ کرنا چاہیں، اس کے اندر سے نمی نکال کر آپ رکھ دیں، آپ سالوں اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے دھوپ میں سکھانے کو تشریق کہتے ہیں. تو عرب ان ایام میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکھاتے تھے. اس وجہ سے ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں. اب اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ایام تشریق کے موقع پر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے. ہر اس شخص کے لیے جو باجماعت نماز میں شامل ہو. انفرادی طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ واجب ہے. اس وجہ سے علماء نے فرمایا احتیاطی طور پر وہ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے. خواتین کے لیے واجب نہیں ہے، جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھ لیا جائے. علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے مبارک ایام ہیں. ان ایام میں اگر کوئی شخص گلیوں میں، بازاروں میں با آواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدا لگائے تو اسے منع نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. لہذا ہر فرض نماز کے بعد یہ اہتمام کیجئے. ہر مسجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے. فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب بھول جائیں، کسی ایک کو بھی یاد آ جائے، وہ بلند آواز سے پڑھے، سب پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.